چینل امام عصر دعوت انسانیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ماہ رجب المرجب کی 20 تاریخ ہے 1444 اور فروری کی 11 تاریخ ہے 2023، اور آج ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 3 اور 4 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، صدق الله العلي العظيم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اور یہ کہ تم اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں ایک معینہ مدت کے لیے بہترین فوائد سے لطف اندوز فرمائے گا، اور ہر صاحب فضل کو اس فضل کا صلہ دے گا، اور اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کی طرف ہی تمہاری بازگشت ہوگی، وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ سورہ ہود کی 2 آیتوں کی تلاوت اس سے پہلے کی جا چکی ہے۔ ابھی ہم نے سورہ ہود شروع ہی کیا تھا، تو ابتدائی 2 آیتوں میں جو بات کہی گئی تھی اسی کا تسلسل ہے آج کی ان 2 آیتوں میں، اس لیے کہ بات شروع ہوتی ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا، اور یہ کہ تم استغفار کرو، اور یہ کہ تم استغفار کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ درمیان کی ایک بات ہے اور اس سے پہلے کوئی بات کہی گئی تھی اور اس کا تعلق اسی بات سے۔ تو اور یہ کہ استغفار کرو، تو اور کیا تھا اس سے پہلے، اور کیا کرنا تھا؟ استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، ثم توبوا الیہ، اور اس کی طرف پلٹ کر آؤ، توبہ کرو۔ مگر اس سے پہلے کیا کہا گیا ہے؟ وہ تھا کہ اللہ تعبدو، کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ تو وہاں بھی اللہ، کہ تم کسی اور، اب یہ کہ تم، یہ کہ جب بات شروع ہوتی ہے، جملہ شروع ہوتا ہے، تو اس کا مطلب اس سے پہلے ایک بات کہی گئی تھی اور یہ اسی کا تسلسل ہے۔ کیا بات اس سے پہلے کہی گئی تھی؟ تو دیکھیں، ہم کو پیچھے جانا ہے اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے کہ وَأَن، اور یہ کہ تم استغفار کرو، اس کو سمجھنے کے لیے ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ اللہ تعبدو، کہ تم عبادت کرو، ابھی بھی ہم پہنچ نہیں سکے کہ بات کیا ہے، کہاں، یعنی کیا کہ تم اس کا عبادت کرو۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی کہے کہ بھئی تم سے یہ کہا گیا ہے کہ تم اللہ کی، صرف اللہ کی عبادت کرو، کہا گیا۔ تو اس سے پہلے دیکھتے ہیں کیا کہا گیا ہے۔
اب وہاں بات شروع ہوتی ہے الف لام میم کتاب احکمت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتوں کو اللہ نے محکم اور مستحکم قرار دیا، ثم فصلت، اس کے بعد پھر اس کی تفصیل بھی اللہ نے بیان کی۔ کس نے بیان کی ہے؟ من لدن حکیم خبیر، چونکہ یہ کتاب محکم ہے، محکم اس لیے ہے کہ اس کو ایک حکیم نے محکم اور مستحکم بنایا ہے۔ ثم فصلت، پھر تفصیل کس نے بیان کی ہے؟ اس نے کہ جو خبیر ہے، جو صاحب علم ہے، جو ہر بات کا جاننے والا ہے۔ تو اس کتاب کو محکم اور مفصل بیان، یعنی کتاب کون؟ قرآن۔ قرآن کو محکم، ہر اعتبار سے بے عیب بنا کر، اس کے بعد اس کی تفصیل بھی بیان کر کے اللہ نے اسی کتاب میں جو بات محکم کی تھی اس کو تفصیل سے بیان کر کے ایک کتاب کی صورت میں ہمارے پاس بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، تاکہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر۔ اب ہم اس سے پہلے درس میں آپ کو یاد ہوگا عرض کر چکے ہیں، قرآن کی بلاغت ہے، کوئی ایک حرف کیوں ہے کہیں اور ایک حرف کیوں نہیں ہے کہیں، ہر ایک کا سبب ہے، ہر چیز ویل کیلکولیٹڈ ہے اس میں، کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ اب بظاہر یہاں ہونا چاہیے تھا اور یہ کہ میں تمہارے لیے رسول اور نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا گیا ہوں، تاکہ یہ ہوتا کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ تم کو کہنا ہے۔ لیکن اللہ تعبدو کے ساتھ ہی واو کے بغیر، یعنی گویا کہ یہ ایک ہی بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کی، تاکہ تم، یہ کتاب اس لیے بھیجی گئی ہے تاکہ تم اللہ کی، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ میں تمہارے لیے اس کی طرف سے، تمہارے لیے اس کی طرف سے، یہ تمہارے لیے اس کی طرف سے کا مطلب کیا ہے؟ کہ درمیان میں یہ ایک وسیلہ ہے جو تمہیں خدا تک پہنچاتا ہے اور خدا کی بات تم تک پہنچاتا ہے۔ اس کی طرف سے آیا ہوں، تمہارے لیے آیا ہوں، وہاں سے لیتا ہوں، تم کو دیتا ہوں۔ نذیر و بشیر، نذیر و بشیر بن کر آیا ہوں۔ تو یہ ایک ہی بات ہے، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ ہی کا حصہ ہے محمد رسول اللہ، الگ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب تم کہو لا الہ الا اللہ تبھی تم کو کہنا ہے محمد رسول اللہ، فاصلہ نہیں دینا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو نان مسلم ہیں، کچھ کرسچنس ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ لوگ توحید پر بہت زور دیتے ہیں، جبکہ یہاں جہاں بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں وہ فوراً ہی محمد رسول اللہ ضرور کہتے ہیں، چاہے نماز ہی کیوں نہ ہو جو اللہ کی خالص عبادت ہے۔ تو شرک تو یہ مسلمان کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ شرک تو یہ مسلمان کر رہے ہیں کہ بھئی اگر صرف ایک تمہارا پروردگار ہے تو بس کلمہ بھی ایک ہونا چاہیے، دو کلمے کا کیوں بار بار آتے ہیں؟ تو یہاں اس فلسفے کو واو ہٹا کر واضح کر دیا گیا۔ اگر واو ہوتا ہے یہاں کہ میں تمہارے لیے، کہ تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو اور تم یہ جان لو کہ میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو پھر یہ دو الگ کلمے ہو جاتے، دو الگ نہیں ہیں، ایک ہی بات ہے۔ یہ جو کتاب آئی ہے اس لیے آئی ہے تاکہ تم موحد بن جاؤ۔ اسی موحد ہونے کے لیے تمہیں جو عقیدہ رکھنا کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسی کے ساتھ جدا کر کے نہیں، اسی کے ساتھ یہ عقیدہ کہ میں اس کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نذیر و بشیر یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ، اور یہ میں تمہارے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، رسالت کی بات کی جا سکتی تھی، رسالت میں سب کچھ آ جاتا، لیکن بشیر و نذیر کہا گیا تاکہ ایک ہی جملے میں اللہ تعبدو میں کے ساتھ ہی پورا دین اور پورے دین کا مفہوم اور تمام اصول و فروع سب پہنچا دیے جائیں۔ کیونکہ جتنا دین ہے، یہ قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں، اس میں ابتدا ہی میں بتا دیا گیا کہ انسانوں کی تین کیٹیگریز ہیں، یا کوئی مومن ہے،
یا کوئی کافر ہے یا منافق ہے، تین ہے، چوتھی کوئی کیٹیگری نہیں. جتنی اور کیٹیگری ہیں سب انہی تینوں میں سے کہیں پر جا کر فٹ ہوتی ہیں. اب یہ جتنے بھی افراد ہیں، انسان جتنے بھی انسان ہیں، یہ ان تینوں میں سے کوئی ایک ہے، انہی میں محدود ہیں. جب ایسا ہے تو اب جتنے بھی احکام شریعت ہیں بس اسی محور پر آپ کو گردش کرتے نظر آئیں گے. یعنی یا تو کوئی بات قرآن میں مؤمن سے کہی گئی ہے، یا کوئی بات قرآن میں کافر کو بتائی گئی ہے، یا کوئی بات قرآن میں منافق سے کہی گئی. تو ڈوز اینڈ ڈونٹس جتنے بھی ہیں، حقوق اللہ، حقوق الناس، خالق مخلوق کے حقوق، یہ پورا دین ہے. اس میں بھی دو حصے ہیں. ایک وہ چیز ہے کہ جہاں پر خدا مؤمن کو بشارت دے رہا ہے کہ اگر تم نے قبول کیا تو بشارت ہے. کس کے ذریعے؟ رسول کے ذریعے. اور جس نے دین قبول نہیں کیا اس کو آگاہ کیا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے، وارننگ دی جا رہی ہے. کس کے ذریعے؟ نبی کے ذریعے. تو نبی نذیر بھی ہیں، بشیر بھی ہیں، اور نذیر اور بشیر ہی کے اندر پورا دین سامنے آ گیا. تو ایک جملے میں تمام عقائد اور اصول و فروع گویا ایک طرح سے کنڈینس کر کے پیش کر دیا گیا. اب اس کے بعد کا یہ جملہ آتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. وَأَن، اب یہاں وَأَن سمجھ میں آ رہا کیا ہے، اور یہ کہ تم توبہ کرو، استغفار کو. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کرو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر توبہ کرو. اب ہمارے یہاں یہ دونوں الفاظ ایک ہی مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں، استغفار کرو یا توبہ کرو. بات ایک ہی ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو. لیکن یہاں دو لفظ استعمال کرنا اور ثم کہہ کے کہ پھر تم یہ بھی کرو. ثم جو ہے وہ فاصلے کی طرف اشارہ کرتا ہے. یعنی ایک بات ہوئی اور اس کے بعد پھر اگر فاصلہ آ جائے، اگر فے ہے تو فاصلہ نہیں ہے، اور اگر ثم آیا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بات کے بعد دوسری بات میں کچھ فاصلہ ہے. تو پہلے تم یہ کرو پھر یہ کرو، ایک ساتھ نہیں کرنا ہے، الگ الگ کرنا ہے. پہلے یہ کر لو، ثم توبو، پھر تم توبہ کرو. تو اس کا مطلب یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں. استغفار الگ ہے، توبہ الگ ہے. استغفار کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اس باب سے، یعنی آسان کرنے کے لیے کہیں کہ جہاں پر فعل کے شروع میں الف سین تھے آ جائے تو وہ طلب کرنے کے معنی میں آتا ہے. استفسار، استفتاء، سمجھے؟ اس طرح کے بہت سے الفاظ ہیں جو آپ خود اپنے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اسی میں استغفار یا استعانت جو آپ کہتے ہیں، اس طرح کے الفاظ، یعنی طلب کرنا، مانگنا. استغفروا، مغفرت مانگو، اللہ سے معافی مانگو. تو استغفار خدا سے معافی طلب کرنا. توبہ بھی ہے اس مفہوم میں، لیکن نہیں، اس کا ایک الگ مطلب ہے، مفہوم اس کا کچھ اور ہے. استغفار کا اصل مقصد ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. ہم سے جو بھی غلطیاں ہو گئی ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، صرف اس کی عبادت کرنی ہے. رسول کی رسالت پر ما جاء بہ النبی، اور جو کچھ بھی لے کر آئے، انہوں نے جس بات کی وارننگ دی اور جس بات کی بشارت دی، سب پر یقین اور ایمان رکھ کر. اب مسئلہ آتا ہے، یہ تو ہوا عقیدے کا معاملہ شروع میں اس ایک جملے میں. اب عمل کی منزل میں سب قبول کیا ہے، سب مانا ہے، جو اللہ نے بھیجا، نبی کے ذریعے بھیجا، قبول کر لیا ہے. لیکن غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں. اگر تم سے ہوئی ہیں، جان کے ہوئی ہوں یا انجانے میں ہوئی ہوں، دونوں صورتوں میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ تمہیں زندگی گزارنی ہے نا، تم کو اللہ نے زندگی دی ہے.
اب تم کو اگر زندگی متاعن حسنا، اچھی زندگی اگر تم کو چاہیے، پیاری سی زندگی، پرسکون زندگی جس کی تلاش میں تم پوری زندگی گزار دیتے ہو اور نہیں ملتی تم کو وہ زندگی، سٹریس فل زندگی تمہاری ہے، ہر انسان کی پیس فل زندگی نہیں، تمہیں پیس نہیں ملتا، سب کچھ مل جاتا ہے، وہ چاہیے، اگر وہ چاہیے تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا، رسول کی رسالت پر یقین رکھنا، اور کیا، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کرنا، استغفروا ربکم۔ ٹھیک، اب ہم نے استغفار کیا، کافی استغفار، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، پروردگار بہت ہم غلطیاں کرتے ہیں تو ہماری تمام غلطیوں کو بخش دے، یا فلاں گناہ مجھ سے ہوا اس گناہ کو بخش دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استغفار۔ آپ اللہ سے طلب کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ٹھیک، بہت اچھی بات ہے، استغفار کر لیا آپ نے، کافی ہے؟ نہیں، ثم توبوا الیہ، اب توبہ بھی کرو۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ استغفار کے لیے جو صیغے ہیں اور جملے ہیں وہ دو طرح کے ہیں، استغفر اللہ، صرف آپ استغفر اللہ کہیں، استغفر اللہ کہتے رہے، لیکن بہتر استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، اور اس سے بھی بہتر کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ کیوں؟ اس آیت کو پڑھیں تو سمجھ میں آ جائے گا، ان استغفروا ربکم، استغفر اللہ ربی، ربکم، استغفر اللہ ربی، ثم توبوا الیہ واتوب الیہ۔ تو بہترین صیغہ استغفار کا کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ حالانکہ صرف استغفر اللہ آپ کہیں تو کافی ہے، اور استغفر اللہ واتوب الیہ بھی کہیں تب بھی کافی ہے، لیکن اس آیت کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو بہتر کیا ہوگا؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اب یہ واتوب الیہ کیا ہے؟ معافی طلب کرنے کے بعد یہ واتوب الیہ کا ہے، اس پر کیوں اصرار ہے کہ ثم توبوا الیہ؟ یہ ہے اصل میں استغفار، حقیقی واقعی استغفار کی طرف توجہ دلانا۔ توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو، واپس آنے کو، ثم توبوا الیہ، اس کی طرف واپس آ جاؤ، سچی توبہ کرو، سچے دل سے معافی مانگو، توبوا الیہ۔ تم جس بات کے لیے کرو یا اللہ فلاں گناہ ہو گیا تو مجھے بخش دے، اب وہاں مت کھڑے رہو اس گناہ پر، اس کے ارد گرد مت گھومو، ہٹ جاؤ وہاں سے، چھوڑ دو اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے، توبوا الیہ، پلٹ کے آ جاؤ اللہ کی طرف۔ اس لیے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے وہ گناہ خدا سے اس کو دور کر دیتا ہے، اور عبادت انسان کو خدا سے قریب کرتی ہے، فزیکلی نہیں بلکہ معنوی اعتبار سے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں یا کوئی عبادت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، قربتاً الی اللہ۔ بہت سے لوگ قربتاً الی اللہ کہہ دیتے ہیں، بالکل معنی بدل گئے، الٹے ہو گئے، کہ میں قریب تو ہونا چاہتا ہوں علاوہ اللہ کے، استغفر اللہ۔ تو اللہ مت کہیں کبھی، قربتاً الی اللہ، ایک ہی لام ہے، ایک ون سنگل ایل کی آواز نکالیں، قربتاً الی اللہ۔ تو اب کیا ہے؟ توبوا الیہ، توبہ کرو اس کی طرف، یعنی اب پلٹ کے آ جاؤ، وہ جو تم دور ہو گئے تھے گناہ کی وجہ سے خدا سے، اب واپس آ جاؤ، خدا کی طرف آ جاؤ، چھوڑ دو اس گناہ کو۔ اسے توبہ نہیں کہتے، اسے استغفار نہیں کہتے کہ تم اس گناہ کو بار بار کیے جاؤ اور کرنے کے بعد کہ توبہ توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور پھر وہی کر رہے ہو، استغفار ہو رہا ہے پھر وہی ہو رہا ہے، پھر کام۔ اگر دوبارہ اس کام کو تم نے انجام دیا پھر یہ توبہ صحیح توبہ نہیں ہے، اور اسی لیے اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اسی قرآن میں حکم ہے،
توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، وہ توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کی توبہ کرو. دیکھیں استغفار کون سا کرو؟ جس میں توبہ شامل ہو. اور توبہ کون سی کرو؟ نصوحا، جو سچے دل سے حقیقی واقعی توبہ ہو. اب جب تم ایسا کرو گے تو تمہیں بہت فائدہ ہوگا. ایک تو فائدہ کہ تمہیں یقین کوئی تمہارا دوست دلا رہا ہے، بڑا ایکسپرٹ ہے کسی بزنس کا، آؤ چلو ہم مل کے بزنس کرتے ہیں، میرا 20 سال کا اس میں تجربہ ہے، بس یہ کہ ذرا پیسے کی کمی آ رہی ہے، اگر کوئی ہمیں فائننسر مل جائے تو میرا تجربہ کام آئے گا، یہ دیکھیں بزنس کہاں سے کہاں پہنچے گا. آپ نے اس پہ یقین کر لیا، آپ نے اس کے ساتھ بزنس کر لیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ واقعی آدمی ایکسپرٹ ہے اس کا، اور اس کو بڑے تجربات ہیں اس بزنس میں، اور آپ کو اپورچونٹی نظر آئی، آپ نے اس کو قبول کر لیا. فائدے کے تعلق سے انسان یہ دیکھتا ہے کہ فائدے کا وعدہ کون کر رہا ہے. یہاں وعدہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، یمتعکم. یہ نہیں ہو رہا، اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ تم اگر استغفار کرو گے اور توبہ کرو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا، یہ بھی نہیں ہے. اگر یہ بھی ہوتا تو بہت بڑی بات ہے، اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہو رہا ہے کہ تم ایسا کرو تم کو یہ والا فائدہ ہوگا. نہیں، یمتعکم، وہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا، خدا فائدہ پہنچائے گا. ایک ایک فائدہ ہوگا تو یہ صرف وعدے کی بات ہو گئی تمہارے لیے کہ فائدہ تم تک کسی طرح پہنچے گا. اب یہاں خدا خود شامل ہے اس میں، اپنے کو گویا کہ اس وعدے میں شامل کر رہا ہے، یہ کہہ کر کہ میں تمہیں، یمتعکم، خدا تمہیں فائدہ پہنچائے گا. متاعا حسنا، کیا مطلب؟ کیسے فائدہ خدا پہنچائے گا؟ یعنی متاعا حسنا، ایسی متاع، ایسے فائدے جو بہترین فائدے ہیں، حسن ہیں. اب سوچیں خدا جسے اچھا فائدہ کہے تو کیا فائدہ برا بھی ہوتا ہے؟ ہاں، یہ متاع دنیا بالکل بری بھی ہوتی ہے، اچھی بھی ہوتی ہے. اب یہ بری اور اچھی ہونے کے تعین میں ہی انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے فائدہ بھی اس کو نقصان پہنچا دیتا ہے. جس طرح فائدہ دیکھ رہا تھا اس کے غلط فیصلے اس کو نقصان پہنچا دیتے ہیں. یہاں خدا یہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں تمہارا نقصان نہیں ہونے دوں گا، تمہیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، اور فائدہ بھی اچھا فائدہ ہوگا. آپ جب دعا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، یا اللہ اس دنیا میں مجھے نیکی عطا کر، اچھائی بھلائی عطا کر، بہترین تم کو فائدہ ہوگا. الی اجل مسمی، اس وقت تک جب تک کہ تمہاری اجل جو معین اجل ہے اس نہ آ جائے، اس وقت تک تمہیں فائدہ پہنچے. عجیب بات ہے، الی اجل مسمی. اب مسمی کے لیے اگر کہا جائے، مسمی کا مطلب وہ ہو جس کا تعین کیا جائے، اسے مسمی کہتے ہیں. معین، مقرر، اسپیسیفک. اجل یعنی موت، معین اسپیسیفک وقت کی موت. اس کے تعلق سے اس سے پہلے کی آیتوں میں ہم اس پر بات کر چکے ہیں، اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن مختصر یہی ہے کہ اجل مسمی کا مطلب ہے دو طرح کی ایک اجل ہے، مطلب اجل ہوتی ہے. ایک وہ جو اچانک آ جائے، اور ایک وہ جو معین ہے، مقدر میں ہے، جو انسان کو اللہ نے زندگی جو معین کی ہے، جتنا وقت اللہ نے اپنی طرف سے اس کی تقدیر میں رکھا ہے، وہ اجل مسمی ہے. اجل مسمی، کسی کو 80 سال دیے ہیں تو بس دے دیے، اس کی قسمت میں یہ ہے تو بس یہ اجل مسمی ہے اس کی. کسی کے 20 سال ہیں تو یہ اس کی اجل مسمی ہے. اجل مسمی تک تمہیں فائدہ پہنچاتا رہے گا خدا. کتنا حسین اشارہ ہے اس بات کی طرف
کہ اگر تم استغفار کرتے رہو اور توبہ کرتے رہو تو اس کا بہترین اور فوری فائدہ یہ ہو رہا ہے اس دنیا میں کہ تم ہر طرح کے حادثے سے محفوظ رہو گے، اور جتنی عمر خدا کی طرف سے لے کر آئے ہو وہ تم پوری کر کے اس دنیا سے جاؤ گے۔ اب سوچیں، کسی نے کہا یا علی آپ بڑے اطمینان سے سو گئے تھے، شب ہجرت تلواروں کے سامنے اتنے اطمینان سے سو گئے۔ تو بہت سے مولانا جوابات دیے جیسا پوچھنے والا تھا اس کے اعتبار سے۔ اگر دیکھا کہ اس کو خدا کی قدرت میں کچھ شک ہے تو اس کی نسبت خدا کی طرف دے دی، دیکھا کہ یہ کچھ رسول اللہ پہ شک زیادہ کرتا ہے تو رسالت کی طرف اشارہ کر دیا۔ تو جواب اس کو دیا کہ تم کو پتا مجھے کیوں نیند آ گئی؟ کہا نہیں، بتائیں تو۔ کہا اس لیے کہ رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ یا علی میں جا رہا ہوں، تم یہاں سو جاؤ، بہت خطرہ ہے یہاں، یہ تلواریں ہیں، اور چادر اوڑھ لینا تاکہ لوگ سمجھیں کہ میں سو رہا ہوں۔ یہ تو اور بھی زیادہ خطرہ ہو گیا، یعنی جس کو مارنے آئے ہیں تم اس کی شبیہ بن کے سو جاؤ، اب تو بالکل خطرہ ہے، حد سے زیادہ خطرہ، اب تو یہاں کس کو نیند آئے گی؟ پھر فرمایا یا علی میں جا رہا ہوں، مگر تم بعد میں جب آؤ نا تو یہ امانتیں ان لوگوں کی ہیں، ان کو پہنچا کے آنا۔ علی نے کہا بتاؤ مجھے کیوں نہیں نیند آتی؟ جب انہوں نے کہہ دیا کہ پہنچا کے آنا تو یہ اشارہ دے دیا کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے گا نہیں، جب تک تم یہ امانتیں نہیں پہنچاؤ گے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا ہے۔ تو میں آرام سے سو گیا۔ دیکھیں، ایمان، رسول پر ایمان، اپنا ایمان ظاہر نہیں کر رہے ہیں، وہ تو خیر ہیں ہی، وہ تو پارٹ آف رسالت ہیں، رسول کا حصہ ہیں، نفس رسول ہیں وہ تو قرآن کی روشنی میں۔ لیکن پوچھنے والوں کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ کا ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ بس اس پہ کسی طرح کا شک مت کرو، اگر اس پہ شک کوئی کرے تو پھر وہاں بے چین ہو کے کروٹیں لیتا رہے، لیکن جب کہہ دیا کہ تم یہ امانتیں پہنچا کے نا تو بات ختم ہو گئی۔ اب یہاں جب خدا کہہ رہا ہے کہ تم کو ہم اجل مسمى جو تمہاری معین زندگی ہے اس وقت تک تمہیں فائدہ پہنچاتے رہیں گے، اس کا مطلب یہ کہ اس وقت تک ہم زندہ رہیں گے تبھی تو فائدہ پہنچاتے رہیں گے۔ توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، اور اس کے بعد ہر صاحب فضل کو اس کے مطابق اس کا صلہ اللہ دے گا۔ اب تم اس زندگی میں صرف استغفار تو کرو، اب دیکھیں نا تیسرا مرحلہ بیان کر دیا، کیا بلاغت ہے قرآن کی واقعہ۔ پہلے کہا استغفار کرو، گزشتہ جتنے گناہ ہیں ٹھیک ہے، استغفار کر لیا، معافی مانگ لیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ اب دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ آپ کے کپڑے گندے ہو گئے تھے، آپ نے واشنگ مشین میں ڈالے، صاف ہو گئے، اب بالکل پاک اور صاف ہو گئے، آپ ان کو نکال کے کہاں رکھیں گے؟ پھر دوبارہ گندگی میں ڈال دیں گے؟ نہیں، صاف جگہ ان کو رکھیں گے۔ اسی گندے اپنے جسم پہ پہن لیں گے؟ نہیں، نہا دھو کر اس کو پہنیں گے۔ تو دیکھو، جب تم نے استغفار کر لیا تو تمہارا گناہ معاف ہو گیا، جب معاف ہو گیا تو اب پلٹ کر خدا کی طرف آ جاؤ تاکہ دوبارہ یہ تمہارا نفس گندا نہ ہو جائے، اس نفس کو پاک رکھو۔ اب پاک ہو گیا نا، معافی مانگ کر پاک ہو گیا، اس کو پاک رکھو، اللہ ہی کے قریب رہو، اللہ سے دور مت ہو جانا دوبارہ۔ وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اب جو جس قابل ہے، جس بات کا مستحق ہے، جس ریوارڈ کو ڈیزرو کرتا ہے، اللہ اس کو وہ دے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ اب ایسا ہی نہیں کہ تم نے گزشتہ گناہوں سے معافی مانگ لی اور اس کے بعد پھر خدا کی طرف تم آ بھی گئے اور بس آ کے خاموش ہو کے بیٹھ گئے، نہیں،
اب تم نیکیاں کرتے رہو آگے بڑھ کر، اچھے کام کرو، اور اچھے کرو گے تو تم کو پھر فضل جو ہے نا اضافے کو کہتے ہیں، اس لیے کہ پہلے کہہ چکا ہے متاعن حسنا، اب کیا دے گا؟ فضل دے گا، اضافہ، مور کی خواہش کس کی نہیں ہے دنیا میں؟ کوئی یہ دکھا دیں کسی کو کہ اس کو کوئی نعمت دے دی جائے اور کہ بس انف، کبھی مرتے مرتے انف نہیں کہتا انسان، اسے کچھ نہ کچھ خواہش رہتے، یہ بھی مل جائے اور یہ بھی اور یہ بھی اور تو خدا کہہ رہا ہے کہ ہم اور دیں گے، فضل دیں گے، اضافی تم کو نعمتیں دیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اگر تم نہیں مانتے اس بات کو اور تم منہ موڑ کے چلے جاتے ہو تو بھائی دیکھو، نہ خدا کا نقصان ہے نہ میرا ایز اے رسول نقصان ہے۔ اب یہ خطاب رسول کی طرف سے ہے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں، عذاب یوم کبیر، ایک ایسے دن کے عذاب سے جو بہت بڑا ہے، عذاب یوم کبیر۔ اب یہ کبیر جو ہے عذاب کی طرف بھی گویا یعنی عذاب کی صفت بھی اس کو مان سکتے ہیں کہ عذاب یوم کو مضاف الیہ مان کر موصوف مان لیں اور کبیر کو اس کی صفت، یا یوم کی صفت مان لیں، یعنی میں تمہارے بارے میں ایک بڑے عذاب سے ڈرتا ہوں، یا میں تمہارے بارے میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، مگر جو بھی ہے بڑی کوئی چیز، یہ جو عذاب ہے بڑا عذاب ہے جس کے بارے میں تمہارے لیے ڈرتا ہوں۔ اب دلچسپ بات آپ دیکھیں، اگر آپ کو یاد ہے تو ہم نے نذیر کے لفظ کی تھوڑی تشریح کرتے ہوئے بتایا تھا کہ نذیر کا لفظ ایک مشکل، ہمارے اردو کی مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اچھا سا ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو ہم نذیر کا صحیح ترجمہ کر سکیں۔ ترجمہ آپ جہاں دیکھیں گے ڈرانے والا، ایسا ڈرانا، گھبرا گئے آپ، میں ڈرانے والا ہوں۔ ڈرانے والا لفظ ڈرانا کہاں استعمال ہوتا ہے؟ دل دہلا دیا آپ نے، ڈرا دیا، گھبرا گئے۔ نذیر کا مطلب ہے کیا؟ آگاہ کرنا۔ ہاں ڈرانا ہے مگر پرپز ڈرانا نہیں ہے، پرپز کسی خطرے سے آگاہ کرنا ہے۔ دیکھو آگے خطرہ ہے، اب ڈرا دیا آپ۔ بھئی ڈرانے کا مطلب تمہیں فائدے کے لیے ڈرایا تاکہ تم وہاں نہ جاؤ، ورنہ گر جاؤ گے، گڑھا ہے وہاں، رکو 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 مت جانا آگے۔ آپ نے جیسے رکو رکو مت جانا آگے کہا، اس نے پلٹ کے آپ کو دیکھا، کیا بات، ارے رکو رکو ادھر ادھر آؤ، وہ گڑھا ہے وہاں، کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے جو آپ کو ڈرایا، آپ نے کہا ارے آپ تم نے ایسا کہا میں ڈر گیا۔ ہاں بھائی میں نے تم کو ڈرایا اس لیے کہ تاکہ تم گر نہ جاؤ، تمہارے فائدے والا ڈرانا ہے یہ۔ ایک ڈرانا کیا ہے؟ خالی ڈرانا ہے، مقصد ہی ڈرانا ہے، وہ ڈرے ہوئے ہیں کسی۔ یہ ڈر کس کا ہوتا ہے؟ تو ایک ڈرانے والا ظالم ہوتا ہے، اس کے ظلم سے ڈر رہا ہے انسان۔ ایک ڈرانے والا مخلص ہے، چاہنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، وہ ڈرا رہا ہے تمہیں۔ یہ نذیر وہ والا ڈرانا، آگاہ کرنا۔ اس لیے ہم نے ہر جگہ اس کا ترجمہ زیادہ تر کیا کیا ہے؟ متنبہ کرنا، آگاہ کرنا، وارننگ دینا۔ اس کے لیے جو دوسرا لفظ ہے ڈر کے لیے اور ڈرانے کے لیے عربی میں خوف ہے، تخویف ہے۔ یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں ایک یا دو جگہ۔ یہاں پر آیا ہے انی اخاف، ایک ڈر اور ہے، اس کو خوف کہتے ہیں۔ اب رسول اللہ اس خوف کی نسبت اپنی طرف دے رہے ہیں، تمہاری طرف نہیں۔ تمہارے لیے نذیر ہیں، اپنے لیے کہہ رہے ہیں میں خوف زدہ ہوں،
یہ خوف کا لفظ اپنے لیے رسول اللہ نے استعمال کیا، یعنی خدا نے استعمال کیا اپنے رسول کے لیے کہ تم یہ بات ان سے کہو کہ میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں، انی اخاف، مجھے خوف ہے۔ یہ خوف کس بات کا ہے؟ علیکم، تمہارے بارے میں مجھے خوف ہے، اپنا خوف نہیں ہے۔ اپنے بارے میں کیا خوف ہوگا نبی کو، مگر تمہارے بارے میں ڈر رہا ہوں۔ تم بتانا یہ ہے کہ بھائی سنو میں کون ہوں، میرا تمہارا رابطہ کیا ہے، تم سے بھی رابطہ ہے، خدا سے بھی رابطہ، میں درمیان میں ہوں، خدا سے لے رہا ہوں، تم کو دے رہا ہوں، تم کو جو دے رہا ہوں میں نذیر اور بشیر بن کر، ایسا نہیں کہ میں صرف تم کو ڈرا رہا ہوں، میں خود بھی ڈرا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ خود انسان کب ڈرتا ہے؟ ابھی میں نے مثال دی کہ ایک انسان جا رہا ہے، وہاں گڑھا ہے، اس کو نہیں پتا، دکھائی نہیں دے رہا ہے، وہاں گھاس ہے، اگر قدم اندر ڈال دے گا تو گر جائے گا، آپ نے فوراً اس کو پکارا، ارے مت جانا، رک جاؤ، اور رک گیا۔ اب یہاں دو طرح سے ہیں آپ کے پکارنے کی کیفیت، دو طرح کی، ایک یہ کہ آپ صرف اس کو آگاہ کریں، رکو رکو مت جاؤ بھائی، ایک یہ ہے کہ آپ خود اتنا گھبرا گئے، اتنا ڈر گئے، ارے بھائی خدا کے لیے رکو۔ اب آپ کی کیفیت سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ بے پناہ پریشان ہو گئے۔ اتنی بے پناہ کی پریشانی جب ہی ہوگی جب وہ آپ کا بہت ہی قریبی کوئی ہوگا، اور جتنا قریبی ہوگا اتنا آپ اس کو پکارتے میں گھبرائیں گے، پریشان ہوں گے اتنا ہی۔ ایک اجنبی ہے تو آپ، اے بھیا سنو بھائی ادھر مت جانا، آپ نے کہا آپ کا بیٹا جا رہا ہے، ارے میرا بیٹا جا رہا ہے، اب آپ کی کیفیت تو عجیب کیفیت ہے، آپ اس کو بچانے چلیں، آپ خود گھبرائے جا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ بے پناہ محبت، جس سے جتنی محبت بڑھتی جائے گی، پکارنے والا خود پہلے اتنا ہی خوف زدہ ہوگا، پریشان ہوگا اس خطرے کو دیکھ کر کہ جو سامنے ہے اس کے کسی عزیز کے۔ کتنا پیار یہاں ٹپک رہا ہے، جھلک رہا ہے نبی کی طرف سے اس امت کو یہ کہہ کر، یا اپنی امت کو اور قوم سے یہ خطاب کر کے کہ انی اخاف علیکم، مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے اور خوف ہے۔ یعنی میں جب تم کو پکار رہا ہوں، آگاہ کر رہا ہوں، تو اس آگاہ کرنے میں یہ نبی جو امت سے جو پیار کرتا ہے وہ اس سے صاف، واضح اور ظاہر ہے کہ نہ صرف تم کو آگاہ کر رہا ہے، وہ خود ڈرا ہوا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم نہ مانو اس کی بات، نہ سنو اور گر جاؤ گڑھے میں۔ گرو گے تمہارا ہی نقصان نہیں ہوگا، نبی کو بہت تکلیف ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کو بہت اذیت ہوتی تھی جب لوگ نہیں مانتے تھے، اس لیے نہیں کہ ان کا کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ جو خطرہ سامنے نبی کے ہے، ان کے لیے اب یہ عذاب کا شکار ہو جائیں گے، نبی کو اذیت ہوتی تھی یہ سوچ کر بھی کہ یہ لوگ عذاب کا شکار ہوں۔ عذاب یوم عظیم، الی اللہ مرجعکم۔ اب جیسے خوف کے لیے دوسرا لفظ استعمال کیا تھا نا، ایسے ہی رجوع کا بھی دوسرا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ کمال ہے قرآن کا، یہ لطف لیں، بس قرآن پڑھیں، ایسے نہیں کہ بس پڑھ گئے نکل گئے، الفاظ پہ غور کریں تو اتنا مزہ آئے گا آپ کو کہ بس آپ کو اور کچھ، جب بھی آپ کو فرصت ملے گی کیا کریں گے؟ قرآن پڑھیں گے بیٹھ۔ الی اللہ مرجعکم، تمہیں پلٹ کے خدائی کی طرف آنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ مرجعکم الی اللہ، تو بات وہی تھی۔ اوریجنلی جو عربی سٹرکچر ہے سینٹنس کا، اس میں مرجعکم پہلا آنا چاہیے تاکہ وہ مقدمہ بنے اور اس کے بعد پھر اس کا جواب ہو، اس کی خبر آئے۔ مرجعکم الی اللہ، تمہارا پلٹنا خدا کی طرف ہے، لیکن اس کو مؤخر کیا، الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے، تمہیں پلٹ کر جانا ہے اللہ کی طرف۔ ایک یہ تھا نہیں، اللہ کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ کیا فرق ہے اس میں؟ اس میں حصر آ جاتا ہے، جیسے
اوریجنلی ہونا چاہیے نعبدو کا، اس لیے کہ پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے. یہ اصول ہے عربی گرامر کا. نعبدو کا، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم یعنی فعل آیا عبادت، ہم کرتے ہیں. یہ ہم جو ہے اس کے اندر جو پوشیدہ ہے، نحنو اس کے اندر پوشیدہ ہے، یہ فاعل ہے، اور کاف جو ہے وہ مفعول ہے. تو یہ سٹرکچر ہونا چاہیے، نعبدک ونستعینک. نہیں، مقدم کر دیا مفعول کو، مقدم ایاک نعبد، فعل سے پہلے مفعول کو لیا ہے حصر کے لیے، یعنی ہم بس تیری ہی کرتے ہیں عبادت، ہم بس تجھ سے ہی مانگتے ہیں مدد. اسی طرح الی اللہ مرجعکم، بھئی تمہارا پلٹنا خدا ہی کی طرف ہے، اور کوئی دوسرا چانس نہیں ہے، کوئی اور ایسا نہیں ہے جس کی طرف تم پلٹ کر چلے جاؤ. الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف ہی تم کو پلٹ کر جانا ہے. ٹھیک، وقت ہم دیکھ رہے تھے تمام ہو رہا ہے. اب دیکھیں مزے کی بات کہ وہی ہم نے کہا کہ رجوع کے لیے بھی ایک اور لفظ استعمال کیا، جیسے وہاں نذیر اور اخافو دونوں کا مفہوم ڈر ہے، مگر دونوں کا الگ الگ محل ہے اور موقع ہے. ایسے ہی توبو الیہ، پلٹ کر آؤ اللہ کی طرف. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ تمہیں پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، لیکن الفاظ مختلف ہیں. اسی لیے مختلف ہیں کہ وہاں مفہوم کچھ اور ہے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنے گناہوں سے حقیقی توبہ کرنی ہے، واقعی توبہ کرنی ہے، اور پلٹ کے خدا کی بارگاہ میں آنا ہے. وہ وہاں معنوی مفہوم ہے. یہاں پر کیا ہے؟ مرجعکم، اب تم جو پلٹ کر آؤ گے خدا، اب تم سے کہنا کہ آؤ پلٹ کر اللہ کی طرف. آخر میں یہ کہا جا رہا ہے اصل میں دیکھو تم آؤ یا نہیں آؤ پلٹ کر، تم توبہ کرو یا نہیں کرو. الی اللہ مرجعکم، الٹیمیٹلی تو تم کو تو آنا ہی خدا کی طرف ہے. تو اس سے پہلے کہ تمہارا رجوع خدا کی طرف ہو، یعنی تم کو مرجعکم پلٹایا جائے گا، تم کو، تم نہیں آؤ گے پلٹ کے، اس وقت تم تھوڑی پلٹ کر آؤ گے. دیکھیں حسن، دیکھیں قرآن کا انداز دیکھیں. بھئی جب تم کو پلٹنا ہی خدا کی طرف ہے، مگر جب اس طرف جاؤ گے تم تھوڑی آؤ گے اپنی مرضی سے کہ چلو آج میں مرنا چاہتا ہوں. تم کو پلٹایا جائے گا. اس سے پہلے کہ تمہیں اس طرح پلٹایا جائے، تم رہو ہی اس کی بارگاہ میں ہر وقت. تو وہ الہ، وہی رہو، بس وہی رہو، اس کی بارگاہ میں رہو. اور جب یہاں رہو گے تو تمہیں وہ موت نہیں آئے گی جو ان کو آتی ہے جو دور رہتے ہیں. ان کی موت ہوگی، تمہاری موت کو شہادت کہا جائے گا، چاہے تم میدان جنگ میں جاؤ ہی نہیں جاؤ. من مات علی حب آل محمد مات شہید. محبت اہل بیت کیا کرتی ہے؟ آپ کو خدا سے قریب کرتی ہے. اہل بیت کیا کرتے ہیں؟ آپ کو خدا کے قریب لاتے ہیں. رسول اللہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو خدا کے قریب لاتے ہیں. تم جب خدا کے قریب رہو گے تو تمہاری موت بھی عام انسان کی موت سے مختلف ہوگی، اس لیے کہ تم تو ہو ہی وہاں. اور جب تم کو پلٹنا ہی خدا کی طرف ہے تو کیوں نہ پہلے ہی سے تم خدا کی طرف معنوی اعتبار سے پلٹ کر آ جاؤ. ایک بات ہی ہوگی. ایک اور اس میں نکتہ، اور وقت تمام ہو چکا ہے. الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر. ہر درس سے پہلے جو فلائر آتا ہے، کچھ عرصے سے سورہ یونس سے ہم نے یہ شروع کیا ہے کہ ہر آیت کا ایک عنوان ہم دے دیتے ہیں. یہ خود ایک انشاءاللہ دعا کیجئے کہ ایک بڑا ایک کام ہوگا خود اپنی جگہ. ہر آیت کا ایک عنوان، جتنی آیتیں قرآن کی ہیں سب کا ایک ٹاپک، ایک سبجیکٹ ہے. تو کم سے کم فلائر کو آپ پڑھ لیا کیجئے. اس فلائر سے ایک اندازہ آپ کو ہو جائے گا کہ آج کیا گفتگو ہونے والی ہے. اگر اور موقع ملے تو اور مطالعہ کیجئے، اور موقع ملے، جیسے بہت سے حضرات ماشاءاللہ کافی مطالعہ کر کے آتے ہیں. تو اس کا ہم نے عنوان رکھا دین و دنیا کے درمیان توازن برقرار رکھنے کا طریقہ. اس آیت کا الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر.
دین و دنیا کے درمیان توازن. اس کا توازن سے کیا تعلق ہے؟ توازن سے تعلق یہ ہے کہ جب تم سے کہا کہ ہم تم کو زندگی دیں گے، وہ بھی پرلطف، مزیدار، اچھی، بہترین زندگی، سٹریس سے فری زندگی، جس کو متاع حسن کہہ سکیں، اس طرح کی تم کو ہم لائف دینے والے ہیں، یہ وعدہ کیا، تو اب فوراً یہ کہہ دیا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم صرف تمہارے ذہن میں یہ آ جائے کہ ہم تم کو دنیا دے رہے ہیں تو بس دنیا ہم کو ملے گی، ہر وقت بس دنیا ہی ملے گی ہم کو. تم یہ سمجھو کہ جو نعمتیں جن کی بات کر رہے ہیں اور متاع حسن اور یہ جو پیاری سی زندگی تم کو ہم دینے والے ہیں، پیاری زندگی کا مطلب صرف کھانا پینا، رہنا سہنا، اچھا مکان، اچھی گاڑی، اچھی زیادہ پیسہ، بہترین بزنس، بس صرف دنیا سوچتے رہو. نہیں، دیں گے زندگی، مگر ایسی زندگی دیں گے کہ الی اللہ مرجعکم، تمہارے ذہن میں ہر وقت یہ تصور بھی رہے کہ ہمیں پلٹ کے اسی کی طرف جانا ہے. یعنی اب تمہارا عشق دنیا سے نہیں ہوگا، تمہارا عشق اس سے ہوگا جس کی طرف پلٹ کر جانا ہے. تو تمہارے لیے جو ہم تم کو زندگی دینے والے ہیں وہ متوازن زندگی ہے، تبھی وہ حسن بنتی ہے، جس میں دنیا کو نہیں چھوڑنا اور آخرت کو نہیں بھولنا، دونوں ایک ساتھ چل رہی ہیں. یہ متوازن زندگی ہے. تو یہ توازن پیش کیا قرآن نے کہ جو تمہیں جو بھی وعدے کیے گئے ہیں استغفار اور توبہ کے بعد اچھی زندگی ملنے کے، اس اچھی زندگی کے حاصل کرنے کے بعد تم خدا کو نہیں بھول سکتے، ورنہ پھر تم اور دور ہو گئے خدا سے، بلکہ ہر وقت تمہارے ذہن میں الی اللہ مرجع. اب یہ جو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ایک ریچول بن گئی ہے. کسی کا انتقال ہوا، انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، اسی کی طرف پلٹ کے جانے. ارے بھئی وہ مرے یا نہ مرے، تمہیں تو پلٹ کے جانا ہی اس کی طرف ہے. کیا اس کے مرنے سے تم اس کی طرف پلٹ کے آنے والے ہو؟ وہ تو ایک موقع ہے خود کو یاد دلانے کا کہ یہ گیا ہے اس کی طرف پلٹ کر، ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے. ورنہ ہمیں ہر لمحے انا للہ کا تصور رہنا چاہیے کہ ہم اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اس کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. اگر یہ ہر وقت تصور رہے گا، اسی زندگی کو متاع حسن کہا جائے گا. پروردگار انشاءاللہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. یا اللہ تو ہر شے پر قادر ہے، ہمیں وہ بنا دے جیسا تو ہم سے چاہتا ہے. صرف اللہ کی عبادت کریں، صرف رسول اور آل رسول سے محبت کریں، ان کی اطاعت کریں، اور ہمیں متاع حسن حاصل ہو اور فضل الہی کے مستحق قرار پائیں، اور جب اس کی طرف پلٹ کر جائیں تو انشاءاللہ دین و دنیا کے اعتبار سے فائدے میں ہوں، کسی خسارے میں نہ ہوں انشاءاللہ. صلوات بر محمد و آل محمد.